بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 320 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیہ سے باب جنایت المملوک والجنایت علیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھیں گے، اگر غلام پر کوئی جنایت کر لے تو اس کا تاوان اس پر لازم آئے گا یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہم پھر یہ پڑھیں گے کہ عبد محجوب نے اگر کسی کو حکم دیا کہ وہ فلاں کو قتل کر دے تو آیا اس کے حکم سے اس پر تاوان لازم آئے گا یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ پڑھیں گے، اگر عبد جانی کو اولیاء مقتول میں سے بعض نے معاف کر دیا تو پھر دوسرے بعض کے لیے کیا لازم ہوگا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَإِنْ قَالَ لَهَا قَطَعْتُ يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَّتِي وَقَالَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ لَهَا وَكَذَا كُلُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ وَالْغَلَّةَ عبد محجور أمر صبيا حرا بقتل رجل فقتله فدية على عاقلة الصبي، وكذا إن أمر عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفى أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية، فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفى أحد وليي العمد فدا بالدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد، أو دفعوا إليهم أسلاسا عبدهما قتل قريبهما فعفى أحدهما بطل الكل۔ وإن قال لها، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص معتقہ باندی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ہاتھ کاٹا تھا اس حال میں کہ آپ اس وقت میرے باندی تھے، گویا کہ اس مدعی نے دو دعوے کیے، ایک قطعیت کا دعویٰ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قطعیت کے دعوے کے بعد انت امتی ہونے کا دعویٰ کیا، جو مستلزم ہے اس بات کو کہ مجھ پر قطعیت کی کوئی سزا نہیں ہے کہ آپ میری مملوکہ تھی۔ تو فرماتے اس کی پہلا دعویٰ تو مسموع ہوگا، قطعیت کے بارے میں اس کے اقرار کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس کی دوسری بات کا اگر باندی اقرار کرتی ہو، کہتی ہے کہ بعد العتق آپ نے عتق کے بعد میرا ہاتھ کاٹا ہے، تو اس صورت میں اس باندی کا قول معتبر ہوگا۔ تو فرماتے وَإِنْ قَالَ لَهَا، اگر کوئی شخص باندی سے کہتا ہے قَطَعْتُ يَدَكِ، میں نے آپ کا ہاتھ کاٹا تھا، وَأَنْتِ أَمَّتِي، اور آپ میری باندی تھی، وقالت باندی کہتی ہے بعد العتق آپ نے عتق کے بعد میرا ہاتھ کاٹا تھا، فَالْقَوْلُ لَهَا، تو قول باندی کا معتبر ہوگا۔ وَكَذَا كُلُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ وَالْغَلَّةَ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ گویا کہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ یا ہر وہ دعویٰ جس میں اس شخص کو باندی انکار کرتی ہے اور اس کو جو ہے جھٹلاتی ہے، تو اس میں باندی ہی کا قول معتبر ہوگا سوائے جماع کے اور سوائے باندی کے محصولات کے۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسری سے کہتا ہے، باندی سے کہتا ہے، معتقہ باندی سے کہ میں نے آپ سے اتنا مال لیا تھا لیکن آپ اس وقت میری باندی تھی، تو فرماتے اس صورت میں باندی کا قول معتبر ہوگا اگر وہ کہتے آپ نے آزادی کے بعد مجھ سے لیا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے شخص کہ بھئی میں نے آپ سے جمع کیا تھا اس وقت جب آپ میری باندی تھی، اور باندی کہتے نہیں آپ نے بعد العتق مجھ سے جمع کیا ہے، تو اس صورت میں استحساناً اس شخص کا قول معتبر ہوگا کہ وہ مسلمان ہے اور حلال جمع ہی کر سکتا ہے اور اس کا اقرار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے آپ کی محصولات اور آمدنی لی تھی اس حال میں کہ آپ جو ہے میری باندی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، باندی کہتے نہیں آپ نے بعد العتق مجھ سے میری محصولات لی ہے، تو اس صورت میں بھی استحساناً اس شخص کا قول معتبر ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ وَقَذَا كُلُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا، جماع اور کمائی کے سوا جو چیز کی بھی اس باندی سے لینے کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا وہی حکم ہے
جو پہلے گزر چکا کہ اس میں باندی کا قول معتبر ہوگا سوائے جماع کے اور سوائے غلہ کہتے محصولات کے. عبد محجور امر صبی حرا بقتل رجل فقتلوا فدیۃ علی عاقلته. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی محجور غلام نے کسی نابالغ بچے سے کہا کہ فلاں شخص کو قتل کر دے، اس بچے نے غلام کے کہنے کے مطابق اس فلاں شخص کو قتل کر دیا، تو دیت کس پر آئے گی؟ تو فرماتے ہیں اعلی عاقلۃ الصبی، بچے کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، غلام پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ قتل کا صدور غلام سے نہیں ہوا بلکہ بچے سے ہوا اور بچوں کے افعال معتبر ہوتے ہیں، لہذا دیت بچے کے عاقلہ پر ہوگی. اسی طرح اگر غلام نے عبد محجور نے دوسرے عبد محجور کو حکم دیا اور دوسرے عبد محجور نے دوسرے غلام نے اس کے حکم کے مطابق اس شخص کو قتل کر دیا تو قصاص اس دوسرے غلام پر آئے گا، عامر پر نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ اس دوسرے غلام کا فعل اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، پہلے عامر نے تو کچھ بھی کام نہیں کیا. تو یہ فرماتے ہیں عبد محجور، اگر عبد محجور ہیں، امر صبیًا، اگر اس نے نابالغ بچے کو حکم دیا، حرًا جو آزاد تھا، بقتل رجل کسی شخص کو قتل کرنے کا، فقتل اس نے قتل کر دیا، فدیۃ علی عاقلۃ الصبی، تو اس مقتول کی دیت اس بچے کے عاقلہ پر ہوگی. وکذا ان امر عبدا، اسی طرح اگر عبد محجور نے دوسرے غلام کو حکم دیا ہو، عبد قتل رجلین عمدا ولکل ولیان فعفا احد ولیی کل منہما. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام نے، نر کے بچے نے دو بندوں کو عمدن قتل کر دیا، اب اس دونوں بندوں کے اولیاء موجود ہے، ہر مقتول کے دو اولیاء ہے. مثلا ایک مقتول کے اولیاء زید اور عامر ہے، دوسرے مقتول کے اولیاء بکر اور عامر ہے، بکر اور خالد ہیں. تو اب اگر زید اور عامر میں سے زید نے، بکر اور خالد میں سے بکر نے اس غلام کو، قاتل غلام کو معاف کر دیا اور دوسرے دو معاف نہیں کرتے، یعنی عامر معاف نہیں کرتا اور خالد معاف نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں تو قصاص اس قاتل کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ قصاص تجزیہ قبول نہیں کرتا. جب ہر اولیاء میں سے، مقتول کے دونوں اولیاء میں سے، دونوں مقتولوں کے اولیاء میں سے ایک نے معاف کر دیا تو دونوں کی طرف سے قصاص ساقط ہو جائے گا. مولا کے پاس دو آپشن ہے، چاہے تو اس غلام کے نصف کو ان کے حوالے کر دے، اس مابقی دو اولیاء کے حوالے کر دے. نصف کو کیوں بھی؟ اس لیے کہ یہ چار اولیاء تھے، زید، عامر، بکر اور خالد، تو اس غلام کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کرنا تھا، ہر ولی کو ایک ربع ملنا تھا، لیکن دو نے اپنے حصہ معاف کر دیا، تو لہذا جب دو معاف کر چکے گویا کہ نصف معاف ہو گئے، نصف باقی رہ گیا، تو نصف ان دونوں کو دے دیں. اگر چاہے تو ان دونوں کو کامل دیت دے دے. کامل دیت اس لیے دے دے کہ اس پر دو مقتولوں کی دو دیتیں لازم تھی، لیکن نصف ایک کے اولیاء نے معاف کر دی اور نصف دوسرے مقتول کے اولیاء نے معاف کر دی، تو لہذا ہر مقتول کے نصف دیت باقی رہی، تو دونوں ملا کر کامل دیت بن گئی. تو یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں عبد قتل رجلین، غلام جس نے دو آدمیوں کو عمدن قصدن قتل کر دیا، ولکل ولیان، ہر مقتول کے دو ولی ہیں، فعفا احد ولیی کل منہما، دونوں مقتولوں میں سے ہر ایک مقتول کے دو اولیاء میں سے ایک ولی نے اس قاتل کو معاف کر دیا. دفع سیدہ نصفہ الی آخرین، تو اس غلام کا آقا اس غلام کے نصف کو ان مابقی دو اولیاء کے حوالہ کر دے، نصف کو بھی. او فداہ بالدیت، یا کامل دیت کا فدیہ دے دے. کامل دیت کا فدیہ مطلب ہے کہ دو مقتولون تھے، ہر کا الگ الگ دیت اس پر لازم تھا، لیکن ایک نے بھی نصف معاف کر دیا، دوسرے نے بھی نصف معاف کر دیا، تو ہر ایک مقتول کا نصف دیت باقی رہا، تو دو نصف کو ملا کر ایک کامل دیت اس پر لازم ہوگی. فَإِن قَتَلَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً،
لیکن اگر صورت اس کے برعکس ہو، صورت برعکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو عمدن قتل نہیں کیا ہو بلکہ ایک کو عمدن اور دوسرے کو خطاً قتل کیا ہو، پھر عمدن قتل شدہ کے دو ولیوں میں سے ایک نے اپنا حق معاف کر دیا تو اب قاتل سے قصاص تو نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ قتل عامد میں اگر ایک ولی معاف کر دے تو مابقی کا حق بھی قصاص کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قصاص تجزی قبول نہیں کرتا۔ تو اب مابقی کو فدیہ دینا، دیت دینی ہوگی۔ اب یہاں پر اس نے اور جو قتل خطا کے میں جو مقتول کے ورثہ ہے ان میں سے کسی نے معاف نہیں کیا، تو اب یہاں پر اس پر ایک کامل دیت اور ایک نصف دیت لازم ہوگی۔ کامل دیت اس وجہ سے کہ قتل خطا کہ جو مقتول ہے اس مقتول کے اولیاء نے تو اس کو معاف نہیں کیا، لہذا تو ایک دیت اس پر اس کی کامل لازم ہو گئی، اور اسی طرح جو قتل عامد اس نے کیا ان میں سے ایک نے معاف کیا ہے، گویا کہ نصف دیت اس نے اپنے طرف سے معاف کر دی، اور ایک نے معاف نہیں کیا تو نصف اس کے لیے لازم ہوگی۔ تو اس لیے فرماتے اس صورت میں یہ ایک کامل دیت دے گا قتل خطا والے ورثوں کو، اور دوسری جو قتل عامد ہے اس میں نصف دیت دے گا، تو ایک کامل اور ایک نصف دیت اس پر لازم ہو جائے گی۔ فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا، اگر دو میں سے ایک کو اس نے قتل کیا عمدن قصدن والآخر خطأً، اور دوسرے کو خطأً قتل کیا ہو، فَعَفَى أَحَدُ وَلِيَّيِ الْعَمْدِ، اگر قتل عامد کے دو ولیوں میں سے ایک نے اس کو معاف کر دیا، فَدَا بِالدِّيَّةِ لِوَلِيَّيِ الْخَطَئِ، تو خطایا کے دو اولیاء میں سے یہ ہر ایک کو کامل دیت دے دے، دونوں اولیاء کو کامل دیت دے دے، وَبِنِصْفِهَا لِأَحَدٍ وَلِيَّيِ الْعَمْدِ، اور قتل عامد کی دو اولیاء میں سے ایک کو نصف دیت دے دے، اَوْ دَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَسْلَاسًا، یا جو ہے ان سب کو اسلاسن دیت دے دے، یعنی ایک دیت کے 3 ثلث دے دے۔ اس صورت میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ 2 ثلثوں کے جو دیت ہیں، دو مقتولوں کے جو 2 دیتیں ہیں ان کا اسلاسن ان کو دے دے، تو اسلاسن وہی 1500 دراہم ان کو دے دے۔ عبدہما قتل قریبہما فعفى احدہما بطل الکل، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک غلام ہے جو 2 بندوں کے درمیان مشترک ہیں، اور ان 2 بندوں کے درمیان مشترکہ غلام کو ان کی کسی قریب نے مار دیا، قتل کر دیا، رشتہ دار نے قتل کر دیا، تو اب اگر ان 2 آقاؤں میں سے ایک اس قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو دوسرا اب قصاص نہیں لے سکتا بلکہ دیت بھی نہیں لے سکتا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مشترک غلام تھا، اب اگر ایک نے معاف کر دیا تو دوسرا اب دیت لے گا تو نصف غلام کا دیت دے گا، تو اب اس کا نصف حصہ جو ہے وہ غیر متعین ہے، بھئی اوپر والے نصف حصہ ہے یا نچلا والا نصف حصہ ہے، کون سا ہے یہ تعین نہیں۔ اگر اوپر والا نصف حصے کی دیت وہ لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ ہو جو دوسرا وارث معاف کر چکا ہے، اگر نچلے والے کا لیتے تو ہو سکتا ہے وہ حصہ ہو جو وارث معاف کر چکا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی دیت اور قصاص سب باطل ہو جائے گی۔ عبدہما 2 بندوں کا مشترکہ غلام ہے، قتل قریبہما، اور ان کے قریبی رشتہ دار اس کو قتل کر دے، فعفى احدہما، 2 بندوں میں سے ایک اس قاتل کو معاف کر دے، بطل الکل، تو پورا کا پورا باطل ہو جائے گا، یعنی دیت بھی باطل ہو جائے گی اور قصاص بھی باطل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ اگر کوئی شخص باندی پر جنایت کا دعویٰ کر لے اور اس کے بعد پھر کہے کہ آپ اس وقت میرے باندی تھی، معتقہ باندی پر جنایت کا دعویٰ کر لے اور وہ اس کا انکار کرے تو قول باندی کا معتبر ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا عبد ماجور اگر کسی کو قتل کرنے کا حکم کرے اور وہ مامور اس کو قتل کر دے تو سزا مامور کو ملے گی نہ کہ اس عامر کو۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ عبد جانی کو اگر اولیاء مقتول میں سے کوئی ایک معاف کر دے تو مابقی کو تاوان دینا ہوگا۔ آخر میں ہم نے پڑھا کہ مشترک غلام کو اگر پر کوئی
کو اگر کوئی ایک معاف کر دیں تو دوسرا جو ہے وہ پھر اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.